بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قلت علی ھذا فلا فائدۃ فی بعث الرسل وانزال الکتب والوعظ والانذار قلت ذلک لینتفع بہ من حسن سریرتہ وطابت طینتہ الی آخر۔ موضوع ہمارا یہ چلا ہوا تھا کہ جناب اخن، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ متجری کی تجری سے فعل متجرہ بہ اپنے اصلی حکم پر باقی رہتا ہے، اس سے متجری کی تجری سے اس کا جو حکم واقعی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر آپ تجری پر عقاب کے قائل کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے قائل ہوں کہ اس شخص نے قصد عصیان کیا ہے، قصد معصیت کی ہے، اس نے عازم کیا ہے علی الطغیان کہ مولا کی نافرمانی پر۔ پھر اس پر ایک انقلت آ گیا تھا کہ جناب یہ جو عزم و جزم وغیرہ ہیں یہ تو مقدمات اختیار میں سے ہیں، جبکہ ثواب و عقاب افعال اختیاریہ پر ہوتا ہے، اور جو مقدمات فعل اختیاری ہیں وہ اختیاری نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بعض مقدمات اختیاری ہوتے ہیں۔ کل ہماری بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ بالعقیہ جو ہم کہتے ہیں یہ عقاب ہوگا، کیوں؟ عقاب معلول تھا، اس کی علت ہم نے پیچھے، اس لیے کہ اس نے مولا کی مخالفت کا عزم کیا ہے، کیوں؟ الی آخری۔ اور بات کل ہماری آخر میں یہاں پہنچی تھی کہ یہ منتہی الی ذاتیات ہے، یعنی جس بندے کی نیت بد ہو اور یا جس کی نیت صحیح ہو، یہ سوء سریرہ یا حسن سریرہ یہ ذاتیات میں سے ہے، اور جب ذاتیات تک بات پہنچے گی پھر الذاتی لا یعلل، پھر وہاں لیما کے ذریعے سوال نہیں ہوتے الی آخر۔ آج کا ان قلت کل والے قلت پر اشکال ہے کہ جناب اگر ہم جناب کی بات مان لیں کہ یہ ثواب و عقاب بالآخر منتہی ہوتا ہے ذاتیات پر، کہ جس بندے کے خمیر میں یہ ہے کہ وہ بدنیت ہے، اس نے غلط کام کرنے ہیں، نتیجتاً اس کو عقاب ہوگا، جس کی ماہیت میں یہ ہے کہ وہ نیک نیت اور پاک طینت ہے، اس کا نتیجہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ تو ہے اس کے ذات میں، اور ذاتیات لا یعلل، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ خوب، اب جب ذاتیات میں ہے تو پھر اللہ نے یہ کتابیں نازل کیوں کی، یہ رسول کیوں ہماری طرف ارسال فرمائے، یہ جو علماء کرام واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ جو ہمیں کہتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولے گا اس کو یہ ہوگا، پھر یہ ساری چیزیں تو نعوذ باللہ لغو قرار پائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ جس کی نیت بد ہے اور سوء سریرہ اس کی ذاتیات میں سے ہے، اس نے برائی کرنی ہی کرنی ہے، اور جس کی نیت صحیح ہے، جو شخص پاک طینت ہے، اس نے اعمال صالح کرنے ہی کرنے ہیں، پیغمبر آئے یا نہ آئے، کتاب آئے یا نہ آئے، وعظ و نصیحت ہو یا نہ ہو، اس سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے، کون سا؟ کہ کتب کا انزال بھی فضول ہو، ارسال رسل بھی فضول ہو، ایسا نہیں ہے۔ قلت، اس کا جواب یوں بیان فرماتے ہیں جو بات میں نے کی ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام متوجہ رہنا، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مرحوم اخوند کے اس نظریے پر بہت سارے اشکالات کیے ہیں کہ اگر ہم آپ اس کی بات کو مان جائیں تو اس سے جبر کی بو آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو رد بھی کیا ہوا ہے علماء نے، بہرحال ادھر سے خارج میں آپ پڑھیں گے۔ قلت، ملا خن جواب یہ دیتے ہیں کہ
انزال الکتب بھی صحیح ہے، ارسال رسل بھی صحیح ہے، واعظ و نصیحت و انذار بھی صحیح ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا کیوں جی؟ فرماتے ہیں ارسال رسل اور انزال کتب، اس کے ذریعے انسان پر مولا کی طرف سے اتمام حجت ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک انسان نیک طینت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، لیکن جب حکم کتاب بھی آ جاتا ہے اور فرامین پیغمبر بھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے، وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سوء سریرہ رکھتا ہے، وہ گناہوں کا ارادہ رکھتا ہے، تو جب ہم اس کو بار بار رسول اور کتابیں احکام الہیہ بتائیں گے، اس پر اتمام حجت ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ واجب ہے یا غیر واجب۔ تو اس لیے انزال الکتب یا ارسال رسول یہ بھی بالکل اپنے مقام پر صحیح ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ یہاں پر ایک بات ختم ہو گئی، آگے 3 باتیں ہیں۔ ملا خند رحمت اللہ علیہ اپنے اس نظریے پر پختہ ہیں جو انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا، والحق، قول حق یہ ہے کہ تجری پر عقاب ہے۔ اسی اپنے نظریے پر ایک سطر میں ایک اور اشارہ کر رہے ہیں کہ وجدان، عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ جو بندہ بھی قصد معصیت رکھتا ہو، جو شخص بھی قصد طغیان علی المولا رکھتا ہو، ایسا بندہ قابل مذمت ہے۔ یہ ہے عقل سلیم اور وجدان کہتا ہے۔ اور اس وجدان کی تائید، اس حکم عقل کی تائید آیات سے بھی ملتی ہے، روایات سے بھی ملتی ہے۔ ہم انشاءاللہ بھی ترجمے پڑھیں گے۔ آیات و روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کس بات پر؟ کہ قصد اور نیت پر عقاب ہے۔ عقل بد نیت شخص کو قابل مذمت سمجھتا ہے، جو قاصد علی الطغیان ہو اس کو قابل لوم و مذمت قرار دیتا ہے، اور احادیث مبارکہ اور آیات مجیدہ بھی اس مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ اب لطف لینا ہے۔ تو پس جب عقل سلیم بھی یہ کہے کہ قصد علی العصیان، قصد علی الطغیان قابل مذمت ہے، آیات بھی کہیں کہ نیات پر اور قصد پر عقاب ہے، روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، تو میرا مدعا اس سے مضبوط ہو جائے گا جو میں نے کہا ہے کہ تجری پر عقاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2 باتیں اور کی ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محقق سبزواری صاحب ذخیرۃ المعاد وہ بھی تجری پر عقاب کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ بدریہ برہان، یعنی انہوں نے آیات اور روایات سے ہٹ کر برہان کا سہارا لیا۔ اس کو کہتے ہیں استدلال رباعی۔ انہوں نے اس انداز میں استدلال کیا۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسائل بحث قط میں بھی، اور جہاں تجری کی بات ہے تھی، اس کو ذکر کیا تھا۔ موقع کے سبزواری کہتے ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ اگر 2 بندے ہوں، 2 گلاس سامنے پڑے ہیں، سرخ رنگ کا مائع ہے، پانی ہے،
دونوں اس قطع کے ساتھ کہ ھذا خمرن، دونوں اٹھا کے اس کو پی لیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کے گلاس میں خمر تھا اور دوسرے کے گلاس میں شربت تھا۔ تو انہوں نے کہا یہاں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، دونوں کو عقاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دونوں کو عقاب ہوگا۔ نمبر 3، جس کا خمر تھا فقط اس کو ہوگا، جس کا شربت تھا اس کو نہ ہوگا۔ نمبر 4، جس کا شربت تھا اس کو عقاب ہوگا، جس کا خمر تھا اس کو نہ ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے اپنے استدلال میں یہ کہا یہ صورت بھی باطل ہے کہ جس کا خمر تھا اس کو عقاب نہ ہو اور جس کا خمر نہ ہو اس کو عقاب ہو، یہ باطل ہے۔ یہ بھی باطل ہے کہ دونوں کو عقاب نہ ہو۔ خوب، باقی رہ گئی ایک صورت کہ جس کا خمر تھا اس کو ہو دوسرے کو نہ ہو۔ تو بھائی جس کا تھا وہ اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، قطع میں تو دونوں برابر تھے۔ اب اس ایک کا اگر خمر نکل آیا تو وہ اختیاری نہیں تھا، جب اختیاری نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری پر اس کو عقاب ہو اور دوسرے کو نہ ہو؟ لہٰذا انہوں نے کہا تھا فقط ایک ہی قسم ہے، وہ ہے کہ دونوں کو عقاب ہوگا چونکہ دونوں نے قصد معصیت اور قصد طغیان کیا ہے۔ محقق سبزواری صاحب ذخیرۃ المعاد۔ ملا اخوند رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ اس بات میں متفق نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں پہلی بات، جب ہمارے پاس آیات بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، عقل سلیم بھی کہتا ہے کہ قصد اور نیت پر عقاب ہے، ہمیں برہان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ اگر جو لوگ تجری پر کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ذرا غور کرنا، جو تجری پر حرمت قائل نہیں ہیں، ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ بھائی جس کا خمر نکلا ہے اس کو عقاب شرب الخمر کی بنیاد پر ہے، تجری اور قصد علی المعصیت کی بنیاد پر نہیں ہے، چونکہ اس نے پریکٹیکل شراب پیا ہے، اس بنیاد پر عقاب ہے، نہ کہ اس کا قصد تھا۔ اور جس کا شراب نہیں نکلا اس نے تو شراب نہیں پیا، عقاب تو ہے شرب الخمر پر، اس نے شرب الخمر کیا ہی نہیں ہے، لہذا تجری پر فرماتے ہیں۔ اب ممکن ہے وہ یہ کہیں، دوسرا یہ ہے کہ تجری پر عقاب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جو مصادف بالواقع تھا، جس کا شراب نکلا تھا، اس کو عقاب شرب الخمر پر ہے، نہ کہ قصد شرب خمر پر، قصد پر نہیں ہے بلکہ اس واقعیت پر ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی یہ کہے، پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا جواب ان کو یہ دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجری میں بھی غیر اختیاری امر ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا، غور کرو، قطع ہو گئی کہ یہ جو بوتل سامنے ہے یہ شراب ہے، اب اس نے اس کو شراب کے قصد سے پی لیا، پتہ چلا کہ وہ شراب نہ تھا، اب ما قصد لم یکا، اس کا قصد کیا تھا کہ ھذا خمر، وہ خمر نہیں تھا، وما واقع، وہ شربت تھا، لم یکا، اس کا تو اس نے قصد کیا ہی، اب اس کی عدم مصافحہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ لہذا
ملا خود یہ فرماتے ہیں محقق سبزواری کو کہ ہمیں اس استدلال ربائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس برہان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عقل سلیم بھی کہتا ہے کہ قصد علی الطغیان استحقاق عقاب رکھتا ہے، آیات و روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا ہمیں اس قسم کے استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ختم۔ آخری بات بحث تجری میں، اور اس کے بعد پھر اقسام قطع شروع ہو جائیں گی، وہ یہ ہے جناب محمد حسین اصفہانی، ان کی کتاب ہے الفصول الغربیہ، فصول کے نام سے 3-4 کتابیں ہیں، یہاں مراد فصول غربیہ ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ وہ کہتے ہیں، غور کرنا، کہ جناب ہر معصیت پر عقاب ہوتا ہے، ذرا غور کرنا۔ اچھا، پھر ایک ہوتی ہے معصیت حقیقی، ایک ہوتی ہے معصیت حکمی۔ ہر طاعت پر ثواب ہے، ایک ہوتی ہے اطاعت حقیقی، ایک ہوتی ہے اطاعت کیسے؟ جس شخص نے شراب پیا اس نے معصیت حقیقی کی ہے، جس نے شربت کو شراب سمجھ کر پیا اور تجری کی ہے یہ معصیت حکمی ہے۔ نماز جمعہ واجب تھی، اس نے واجب سمجھ کے پڑھی، یہ اطاعت حقیقی ہے۔ واجب نہ تھی لیکن اس نے سمجھا واجب ہے اور اس نے بجا لایا، یہ انقیاد، یہ اطاعت حکمی۔ جیسے ہر طاعت پر ایک مستقل ثواب ہوتا ہے، ہر معصیت پر بھی ایک عقاب ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا توجہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں یہ شخص ایک شربت کا گلاس اٹھاتا ہے اس قطع کے ساتھ کہ یہ خمر ہے، لطف لینا ہے۔ اگر وہ خمر نہ نکلا، شربت نکل آیا تو اس کو ہوگا ایک عقاب، چونکہ اس نے ایک معصیت کی ہے۔ اور اگر وہ خمر نکل آیا تو علی القاعدہ اس کو 2 عقاب ہونے چاہیے۔ کیوں؟ ایک قصد علی المعصیت پر اور ایک اس مخالفت معصیت حقیقیہ پر، چونکہ اس نے یعنی ایک قصد شرب خمر پر اور ایک شرب الخمر پر، چونکہ دونوں معصیت ہیں لہذا اس بندے کو 2 عقاب ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر لیکن آگے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے اجماع ہے کہ اس کو ایک عقاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا ہم اس اجماع سے یہ کشف کرتے ہیں، کس بات کو؟ یہ کشف کرتے ہیں کہ یہاں تداخل عقابین ہو جائے گا، کہ اصل میں اس بندے کو 2 عقاب ہونے چاہیے تھے، ایک عقاب ہونا تھا قصد شرب خمر پر اور ایک شرب الخمر پر، لیکن پریکٹیکلی اس کو ایک عقاب ہوگا، یہ ہو جائے گا تداخل، ٹھیک ہے جی۔ ملا خند رحمت اللہ علیہ صاحب فصول الغربیہ کو جواب دیتے ہیں، جو ان پر اشکال کرتے ہیں کہ جناب اصلاً اس نظریہ تداخل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نقطے کو سمجھیں۔ درست ہے کہ ہر معصیت پر عقاب ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ اس نقطے کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر عقاب ایک ہے تو پیچھے معصیت بھی ایک ہوگی؟ کیوں؟ 2 قسم کے برہان ہیں، حاشیہ ملا عبداللہ میں شرح تعظیم میں اس کی بات گزری تھی۔ ایک کہلاتا ہے برہان انی، ایک ہوتا ہے برہان لمی۔ برہان لمی ہوتا ہے کہ علت سے معلول کی طرف جانا، برہان انی ہوتا ہے معلول سے علت۔ عقاب معلول ہے، علت معصیت ہے،
تو ہم برہان نہیں لیتے ہیں جناب. جب عقاب ایک ہے تو اس کی علت بھی پیچھے ایک ہوگی، مسبب ایک ہے تو سبب بھی ایک ہوگا. لہذا اجماع ہے کہ ایک عقاب ہوگا، تو اس اجماع سے یہ کشف کرتے ہیں کہ معصیت بھی واحدہ ایک ہے، نہ کہ دو معصیتیں اور ان پر پھر عقاب میں تداخل ہے. تو آخری دو حصے جو تھے اس بحث تجری کے، ایک میں شیخ اعظم ملا اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے محقق کے سبزواری پر اشکال کیا ہے کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے صاحب فصول پر کیا کہ آپ جو تداخل عقابین کے قائل ہوئے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں. یہاں تک بحث تجری بحمد اللہ مکمل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ پھر امر ثالث. ان قلت، اگر ہم آپ کے نظریے، ان کو خود اشکال کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرے اوپر اشکال کرے کیا علی ھذا، کہ یہ جو آپ نے گزشتہ قلت میں کہا تھا کہ عقاب معلول ہے بعد عن المولا کا، اور بعد عن المولا یہ معلول ہے تجری اور معصیت کا، تجری اور معصیت یہ معلول ہے سوء سریرہ کا، اور سوء سریرہ ذاتیات میں سے ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ثواب و عقاب منتہی ہو رہا ہے ذاتیات پر، سوء سریرہ یا فلا فائدتا. تو اس کا نتیجہ ہے کہ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، فلا فائدتا فی بعث الرسل و انزال الکتب والوعظ کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے کی ذاتیات میں بدنیتی ہے اس نے برائی کرنی ہی کرنی ہے، جس کی ذاتیات میں نیک نیتی ہے اس نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے. لہذا ایک کو ہر حال میں عقاب ہونا ہے، ایک کو ہر حال میں ثواب ملنا ہے. پھر یہ اتنے سارے انبیاء بھیجنا، یہ کتب آسمانی کا آنا، یہ وعظ و نصیحت، یہ پھر سارے لغو ہیں. حالانکہ نظریہ لغویت باطل ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی کام بغیر فائدے اور حکمت کے نہیں ہے. بس اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو لازم آتا ہے کہ یہ سب فضول ہوں، حالانکہ یہ فضول نہیں. قلت، جواب، ملا خود فرماتے ہیں نا قلت، میں یہ کہتا ہوں ذالکا، میرا نظریہ بھی صحیح، اور ادھر بعث الرسل، انزال کتب، وعظ و نصیحت، یہ بھی سارے اپنے مقام پر صحیح. کیوں؟ ذالکا، پیغمبر اس لیے بھیجے گئے، کتب اس لیے نازل کی گئیں، ہمیں ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت، اور پیغمبر کو خود بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، بشارت اور نذارت. یہ کس لیے انذار؟ لینتفع بہ، تاکہ اس بات سے رسول اور انزال کتب وغیرہ سے فائدہ اٹھائے. کون؟ من حسن سریرتو، جو حسن سریر رکھتا ہے، وطابت تینتو، جو پاک تینت ہے. کیوں؟ لتکمل بہ نفسہ، تاکہ اس کا نفس کامل ہو، یعنی اس پر ہدایت مکمل ہو جائے. وَيَخْلُصَ مَعَ رَبِّهِ، یا یخلص مع ربہ انسہ، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے اس کو خالص کرے، مکمل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن میں ہے کہ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اب یہ بات دیکھو. اور اسی طرح وَلِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى مَنْ سَاءَ سَرِيرَتُهُ وَخَبُثَتْ طِينَتُهُ. اور اسی طرح یہ اس لیے پیغمبر بھیجے گئے اور کتب بھیجی گئیں تاکہ جو شخص سوء سریر رکھتا ہے، جو شخص بدطینت ہے، اس پر حجت اللہ کی طرف سے تام ہو جائے. تاکہ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.
کہ لا یکون للناس علی اللہ حجہ، یہ لوگ کل بارگاہ الہی میں نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ واجب ہے۔ یہ سب کچھ ان کے پاس کوئی اللہ پر حجت نہ ہو، بل کان لہ حجت بالغہ، بلکہ اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہو۔ میں نے اتنے انبیاء بھیجے، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کیا حلال ہے کیا حرام، میں نے 4 کتابیں بھیجیں، آپ کو بتایا تھا کیا حلال ہے کیا حرام۔ یہ جتنے علماء فقہا وعظ و نصیحت کر کے آپ کو حلال و حرام بتاتے رہے، لیکن آپ نے پھر بھی کسی کی نہیں سنی۔ اس کی طرف سے ان پر حجت ہو، بندوں کی طرف سے حجت، یہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا بہت توجہ، لہذا میں نے جو کہا ہے کہ سوء سریرہ یا حسن سریرہ یہ ذاتیات میں سے ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور بعث رسل اور انزال الکتب اس کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ جو حسن سریرہ رکھتا ہوگا اس پر ہدایت اور زیادہ مکمل ہوگی، وہ اور بہتر کرے گا، اور جو سوء سریرہ رکھتا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گا۔ ختم، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ ولا یخفا، اب آگے جاتے ہیں۔ اگرچہ میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں، کون سی؟ کہ قول حق یہ ہے کہ تجری پر عقاب ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اب یہاں فرماتے ہیں ولا یخفا، کیا؟ ان فی الآیات والروایات شہادہ علی صحت ما حکم بہ الوجدان، جو کچھ وجدان اور عقل سلیم حکم کرتا ہے اسی کی شہادت آیات بھی دیتی ہیں، روایات بھی دیتی ہیں۔ اچھا جناب، وجدان نے کیا حکم کیا ہے؟ لطف ہے الحاکم علی الاطلاق، وجدان حاکم ہے، عقل سلیم حاکم ہے کس میں؟ فی باب الاستحقاق للعقوبۃ والمصوبہ، کہ جو بھی قصد معصیت اور طغیان رکھتا ہو وہ مستحق عقاب ہے، جو قصد طاعت رکھتا ہو وہ مستحق ثواب ہے۔ اب عقل سلیم اور وجدان حاکم تھا اس بات پر کہ قصد معصیت والا مستحق عقاب اور قصد طاعت والا مستحق ثواب، اس کی شہادت آیات سے بھی ملتی ہے، روایات سے بھی ملتی ہے۔ مثلا میں 1-2 لکھ کے لایا ہوں۔ مثلا آیات میں سے ایک آیت یہ کہتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس طرح ایک اور آیت ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اس طرح ایک اور آیت مجید ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہ کم از کم اور آیات بھی ہیں، ان 3 آ سکتا ہے۔ اب یہ ہے ساری کا تعلق قصد سے ہے، سب کا تعلق نیت سے ہے۔ اچھا روایات، مثلا ایک روایت کیا ہے؟ نیت الکافر شر من عمل ہے۔ ایک روایت ہے انما یحشر الناس علی نیاتہم۔ اب ذرا غور کرنا ہے، پس وجدان اور عقل سلیم بھی یہی کہتا ہے، توجہ کرنے آگا کون کیا کہتا ہے؟ کہ قصد معصیت قصد طاعت پر ثواب و عقاب ہے۔ آیات اور روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ نیت اور قصد پر ثواب و عقاب ہے، جیسے یہ میں نے 3-4 مثالیں دی۔ اب جب طے ہو گیا کہ عقل بھی یہی کہتا ہے، آیات بھی یہی کہتی ہیں، روایات بھی یہی کہتی ہیں، اور ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجری پر عقاب ہے۔ ہمارا اصل موضوع بات تجری چل رہی ہے نا، لہذا مرحوم خود فرماتے ہیں جب طے ہو گیا کہ ہے وَمَاهُ، یعنی آیات بھی ہیں، وجدان بھی ہے، روایات بھی ہیں، لا حاجت الی ما استدل علی استحقاق المتجری للعقاب، وہ جو محقق سبزواری
صاحب ذخیرۃ المعاد نے متجری کو کے لیے استحقاق عقاب کو ثابت کیا ہے بذریعہ برہان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اچھا، محقق کے سمجھواری نے کیا فرمایا تھا اس میں؟ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو بندے ہیں، ان کے سامنے دو گلاس پڑے ہیں، دونوں نے اس قط کے ساتھ کہ یہ خمریں پی لیتے ہیں، پھر ایک کا وہ مصادف واقع ہوتا ہے اور ایک کا نہیں ہوتا، پھر انہوں نے چار صورتیں بنائی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. خوب، بما حاصل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لولا ما استحقاق العاصی لا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو متجری ہے اس کو عقاب نہ ہو چونکہ اس نے تو شربت پیا ہے، اور جو عاصی ہے یعنی جس نے شراب پیا ہے اس کو عقاب ہو، لطف لینا ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ دونوں نے دو گلاس اٹھائے اس قطع کے ساتھ کہ یہ شراب ہے، ایک کا شراب نکلا اور دوسرے کا نہ نکلا. اب ہم کہیں جس نے تجری کی ہے اس کو عقاب نہیں ہے، اور جس کی وہ مصادف واقع ہوا جس کا شراب تھا اس کو عقاب ہوگا. تو یلزم، اس سے لازم آئے گا کیا؟ اناطۃ استحقاق العقوبہ بما ہوا خارج عن الاختیار، کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بندہ عقاب کا مستحق ہو ایک ایسے کام پر جو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا. اچھا، کون سا؟ من مصادفت قطعہ الخارجہ عن تحت قدرتہ و اختیارہ، اس لیے کہ اس نے اس کو، دونوں نے اس قط کے ساتھ گلاس اٹھائے تھے کہ یہ شراب ہے. اب ایک کا اگر واقع میں شراب نکل آیا تو وہ اس کے اختیار میں، تو جیسے اس کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ شربت نکل آئے، اس کے اختیار میں بھی یہ تو نہیں تھا کہ وہ، قط میں تو دونوں برابر تھے. تو جب اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ وہ مصادف واقع ہو اور ہم اس کو عقاب دیں، تو لازم یہی آئے گا نا کہ ایک غیر اختیاری امر پر اس کو مستحق عقاب ٹھہرایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں ان تحت قدرت اختیاری ما بطلانہ و فساد، حالانکہ یہ ہے ویسے استدلال ہی درست. یہ تیسرا، اب ذرا ترتیب سے چلنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ استدلال ویسے باطل اور فاسد ہے. وجہ یہ ہے اذ للخصم، چونکہ جو ہمارا مخالف ہے، جو تجری پر عقاب کا قائل نہیں ہے، ممکن ہے وہ ہمیں یہ کہے گا کہ جناب اس کو عقاب ہونا چاہیے جس کا شراب نکل آیا، اور جو دوسرا ہے جس کا شربت نکلا اس کو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ ممکن ہے ہمارے جواب میں کہے گا بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعَاصِی، جو عاصی ہے یعنی جس نے واقع میں شراب پی لیا ہے وہ مستحق عقاب ہے، دونہ جو متجری ہے وہ نہیں ہے. کیوں؟ عاصی کو عقاب اس لیے ہے انما ہوا لتحقق سبب الاستحقاق فی، چونکہ اس شخص میں سبب استحقاق متحقق ہے. لطف لینا ہے، شرب الخمر پر عقاب ہے اور اس بندے نے شرب خمر کیا ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ مُخَالِفَتُهُ، یعنی اس نے حکم مولا کی مخالفت کی ہے عمدن اور اختیارن، اور جو حکم مولا کی عمدن اختیارن مخالفت کرتا ہے وہ مستحق عقاب ہوتا ہے. وَعَدَمُ تَحَقُّقِ فِيهِ، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ متجری، اس نے شرب خمر نہیں کیا. مولا نے کہا تھا شراب نہ پیو، اس نے شراب نہیں پیا بلکہ اس نے تو شربت پیا ہے. تو جب اس نے شراب پیا نہیں ہے لہذا میں مخالفت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے حکم مولا کی مخالفت نہیں کی. ولو بلا اختیار، اگرچہ بغیر اختیار کے نہیں کی لیکن مخالفت تو دیکھو نا جی، ایک دفعہ ہوتا ہے شراب نہ پینا مال اختیار، ایک دفعہ ہوتا ہے شراب نہ پینا بلا
اختیار. جب شرب الخمر متحقق نہیں ہوا ولو بلا اختیار صحیح تو بھی اس پر کوئی عقاب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا ممکن ہے کہ خصم یہ اشکال کر دے، لہذا مستحق سبزواری کی یہ استدلال درست نہیں. اور پھر ایک تیسری بات بھی ہے، وہ کون سی؟ بل عدم و صدور فعل منہ فی بعض افرادہ بالاختیار، بلکہ اس تجری کے بعض موارد میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل اس سے اختیاراً صادر نہ ہو، یعنی وہ فعل اس تجری میں اس کا بلا اختیار ہو، غیر اختیاری ہو. کیسے؟ کما فی التجری بارتکاب ما قطع عنہ من مصادیق الحرام. مثلا ایک شخص تجری کرتا ہے، کیا اس کو قطع ہے کہ یہ مصادیق حرام میں سے ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے. اچھا، کما اذا قاطع مثلا، اب بارتکاب ما قاطع من مصادیق الحرام یہ ہو جائے گا شبہ حکمیہ. اس نے سمجھا کہ ھذا حرام، پھر بھی ارتکاب کرتا ہے جبکہ وہ حرام نہ تھا. ایک ہوتا ہے شبہ موضوعیہ. موضوعیہ کیا؟ کما اذا قاطع، مثلا اس کو قطع ہے کہ بأن ماء خمر، اس نے کہا کہ یہ جو گلاس سامنے پڑا ہے لال رنگ کا یہ خمر ہے، اور وہ پی لیتا ہے. مع انہ لم یکن بالخمر، حالانکہ وہ تو خمر نہیں تھا، پی لیا. تو پھر ایسی صورت میں فیحتاج، ہمیں ضرورت ہوگی کس بات کی؟ الی اثبات ان المخالفۃ الاعتقادیہ سبب کالواقعیۃ. تو اس کا مطلب ہے محقق سبزواری کو پھر نئے سرے سے بحث کرنی پڑے گی. کیا؟ اس بات کی کہ جیسے مخالفت مولا، مخالفت واقعیہ اختیاریہ مولا استحقاق عقاب کا سبب بنتی ہے، حکم مولا کی مخالفت اعتقادیہ بھی استحقاق عقاب کا سبب بنتی ہے. پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں بنتی ہے، جو قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بنتی. تو نتیجہ وہی ہے کما رفتہ بما لا مزید علیہ. پس ہمارے نزدیک یہ بات یہاں چیپٹر کلوز. کیا؟ کہ محقق سبزواری جو تجری کی قب کے اور حرمت کے قائل ہیں اور عقاب کے قائل ہیں، جو عقاب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے استدلال کیا ہے، میرے نزدیک وہ استدلال درست نہیں. ختم. آخری باب تجری سے یہ ہے، ثم لا يذهب عليك انه ليس في المعصية الحقيقية الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. میں نے گزارش کی تھی ایک معصیت حقیقیہ ہے، ایک حکمیہ ہے. حقیقیہ کون سی؟ اس نے شراب سمجھا، وہ شراب بھی تھا، یہ حقیقیہ ہو گئی. حکمیہ کون سی؟ اس نے شراب سمجھ کے پیا اور وہ شراب نہ نکلا، یہ معصیت ہو جائے گی حکمیہ. اب فرماتے ہیں لیس فی المعصیۃ الحقیقیہ، یہ جو معصیت حقیقیہ ہے، جو بندہ شراب پی لیتا ہے، جمعہ واجب تھا اس کو ترک کر دیتا ہے مثلا الی آخری. اب لیس فی المعصیۃ الحقیقیہ الا منشأ واحد، لیکن مگر یہ کہ اس معصیت حقیقیہ میں انسان مستحق عقاب بنتا ہے. ذرا غور کرنا، جو بندہ معصیت حقیقیہ کرتا ہے وہ بندہ مستحق عقاب ہے. اب استحقاق عقاب کا منشا کیا ہے، ملاک کیا ہے؟ اس شراب پینے والے بندے کو جو ہم مستحق عقاب قرار دے رہے ہیں، معیار اور ملاک کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مستحق عقاب ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اس کا منشا، ملاک، محور یہ ہے حد کو واحد، کہ اس نے مولا کی حد کے حرمت کی ہے. بس چونکہ مولا کے حد میں حرمت کی ہے لہذا مستحق عقاب ہے. فلا وجہ لاستحقاق عقابین متداخلین کما توہم. وہ جو محمد حسین، جناب محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب الفصول الغرویہ نے یہ خیال کیا ہے
کہ در حقیقت اس بندے کو دو عقاب ہونے چاہیے تھے. کس کے؟ ایک شرب الخمر پر اور ایک قصد شرب الخمر پر، لیکن یہاں دو عقاب آپس میں تداخل کر جائیں گے. کیوں دو عقاب ہوں؟ اس لیے کہ جیسے شرب الخمر پر عقاب ہوتا ہے، قصد شرب الخمر پر بھی عقاب ہوتا ہے. قصد شرب خمر بھی ایک مستقل سبب ہے استحقاق عقاب کا، اور شرب الخمر مستقل سبب ہے. انہوں نے یہ کہا ہے معذورت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان المعصیت الواحدہ لا توجب الا عقوبۃ واحدہ، کہ ایک معصیت کی ایک سزا، ایک گناہ کا ایک سزا. خوب، تو اب یہاں پر اس نے بندے نے دو گناہ کیے ہیں، لہذا اس کو یعنی دو معصیتیں کی ہیں، لہذا عقاب بھی دو ہوتے، لیکن ان میں تداخل ہو گیا. فرماتے ہیں کما لا وجہ لتداخلہما علی تقدیر استحقاقہما کما لا یخفا. فرماتے ہیں اس لیے کہ تداخل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بالفرض اگر دو معصیتیں ہوں گی تو پھر اس کو ہر حال میں دو عقاب ہونے چاہیے، پھر وہاں تداخل کا کوئی مطلب نہیں ہے. ولا منشا للتوہم ہی. اچھا جناب صاحب فصول جیسی شخصیت کو یہ وہم کیوں ہوا، وہ تداخل کے قائل کیوں ہوئے؟ فرماتے ہیں الا بداہت انہ لیس فی معصیت واحدہ الا، انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہر معصیت میں ایک گناہ ایک عقاب ہوتا ہے تو اس بندے نے چونکہ دو معصیتیں کی ہیں لہذا اس کو عقاب بھی دو ہونے چاہیے. تو ہم کہیں گے جناب آپ اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر معصیت پر ایک عقاب ہوتا ہے مع الغفلت، لیکن آپ ادھر یہ نہیں دیکھ رہے. ادھر سے کہا کیا کہ ان وحدت المسبب، کہ اگر مسبب ایک ہو تو سبب بھی ایک ہوتا ہے. کیا بنحو العن عن وحدت سبب. جناب عقاب مسبب ہے، معصیت سبب ہے. برہان انی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسبب ایک ہے تو پیچھے سبب بھی ایک ہوگا. پس عقاب ایک ہے تو اس کا مطلب ہے معصیت بھی ایک ہوگی. آپ یہ نہ کہیں کہ معصیت دو تھیں لیکن عقاب میں تداخل ہو گیا، کوئی تداخل نہیں ہے، بس ایک ہی ہے. لہذا اجماع قائم ہے اس بات پر کہ ایک سب مسبب کا ہونا، ایک عقاب کا ہونا یہ کشف کرتا ہے کہ معصیت بھی ایک تھی اور کوئی تداخل کا نظریہ نہیں ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی تجری کی. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کہیں گے کہ ملا آخوند رحمت اللہ علیہ تجری میں عقاب کے قائل ہیں. ان کے نزدیک دلیل وجدان عقل سلیم ہے. ان کہتے ہیں کہ اسی پر شاہد ہے ہمارے پاس آیات بھی، ہمارے پاس روایات بھی جو قصد معصیت پر عقاب کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.